بڑے بھائی جو پولیس میں ہیں وہ جرنلسٹ تھے. وہ کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں, وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کرتے تھے. پھر اس سے جو ابھی چھوٹے ہیں وہ بھی ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں, وہ بھی جرنلسٹ تھے. انہوں نے بھی ایک ٹائم تک پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کیا, بڑے اچھی پوزیشن پہ کام کیا. تو جو میرے سے بڑا ہے, جو نمبر 3 پہ ہے, وہ بینکر ہے اور وہ بھی ماشاء اللہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن پر ہے. تو اب کیونکہ جب جس طرح سے وقت گزرا, تو میری ایج میں یا جب میں نے گریجویشن کی تو الیکٹرانک میڈیا آ چکا تھا. الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے اندر نیا نیا پنپ رہا تھا, نئے نئے چینلز آ رہے تھے. تو کیونکہ اب میں کرکٹ والی جگہ سے یا کرکٹ کے وہ جو شوق تھا, وہ جو معاملات تھے, اس سے تھوڑا سا ہٹ چکا تھا. اب میرے بھائی نے گریجویشن کے بعد مجھے کہا یار تم نے انٹرنشپ کرنی ہے. میں کہا کس چیز کی انٹرنشپ کرنی ہے؟ اب تو میں مادھو یہ سناتا ہوں, یہ جو جرنی ہے, یہ جو جرنلزم کی جرنی ہے, یہ تھوڑی سی مختلف ہے. میں کس چیز کی انٹرنشپ کرنی؟ کہتے نہیں یار, وہ میرے ایک جگہ پر ایک دوست ہیں, تو وہ ایک اچھے نیوز چینل کے اندر, بڑے نیوز چینل کے اندر کام کرتے ہیں, بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں, تو آپ ان کے پاس جاؤ ادھر نیوز چینل میں. میں کہا یار میرا کیا دلچسپی ہے, میرا کیا انٹرسٹ؟ کہتے نہیں میڈیا کا فیوچر ہے. یہ میرے بڑے بھائی نے مجھے اس وقت بتایا جس وقت میں میڈیا کو سمجھتا نہیں تھا, یا مجھے میڈیا کے معاملات کا اندازہ نہیں تھا. صحیح. تو برل ان کے فورس کرنے پر مجھے انہوں نے 100 روپیہ کرایہ بھی نکال کے دیا اپنی جیب سے, کہ یہ تم پیسے پکڑو اور تم اس جگہ پر جاؤ. F6 کی جگہ پر نا آفس تھا اس نیوز چینل کا. میں چلا گیا. جب میں وہاں پر گیا تو کیونکہ میں بڑا سمارٹ بچہ تھا, مطلب سمارٹ سے مراد کہ خوبصورت بھی تھا, بات چیت بھی کر لیتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ کو ہم آپ کی انٹرنشپ اپروو کرتے ہیں اور آپ واحد آدمی ہو. یہ شاید میرے بھائی کا اثر بھی ہوگا, ان کا تعلق کا وجہ سے بھی ہوگا, یا شاید مجھے انہوں نے ویسے بھی میری گفتگو سے بھانپ لیا کہ یار ہمارے کام آ سکتا ہے. انہوں نے مجھے میری انٹرنشپ پیڈ کر دی. میں 3 مہینے وہاں پر انٹرنشپ کی. جب میں اس سیٹ اپ میں یا اس سسٹم میں گھسا نا, میں کہا یار یہ تو دنیا ہی الگ ہے. مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مجھے کام کرنا تھا, یا یہ وہ جگہ جہاں پہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں. تو وہ بس آپ یہ سمجھ لو کہ ایکسیڈنٹلی میں ادھر آیا. پھر میں اپنے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کیونکہ میری فیملی, میرے رشتہ دار, میرے باقی لوگ, ہم لوگ زیادہ تر فورسز میں ہیں. مطلب سرکاری جاب کے اندر بھی اگر ہیں تو وہ پولیس میں ہیں, آرمی میں ہیں, یا باقی جو فورسز ہیں ان کے اندر ہیں. تو میں بھی باقی, کیونکہ بھائیوں نے جرنلزم چھوڑ کر سرکاری نوکری اختیار کی. تیسرا اس طرف نہیں آیا. چوتھا میں بھی اسی چکر میں تھا کہ اب بھائی کا ارادہ مشکل تو اس فیلڈ میں رکھنے کا نہیں تھا. اس نے کہا جی وقت ضائع نہ ہو, یہ باقی جب تک ایڈمیشن نہیں لیتا تب تک میں اس کو 2-3 مہینے یہاں پر ٹھیک ہو گیا, بالکل اس کا جو کچھ نہ کچھ ہی سیکھے گا. لیکن جب میں 2-3 مہینے وہاں پر گزار دیے تو پھر میں نے کہا یار نہیں, میری جگہ یہ ہے, میں ادھر بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہوں, ادھر بہت بہتر کام کر سکتا ہوں. اور پھر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر چیزیں آسان ہوتی گئی, اور پھر میں نے بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھا. بہت کم وقت میں, بہت چھوٹے سے ٹائم میں مجھے بہت کچھ دیکھنے کے مواقع ملے. میں باہر بھی گیا, میں ادھر بھی, اور پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اور یہ سارے معاملات. تو پھر میں نے کہا یار اب چیزیں آسان ہو گئیں. تو یہ کتنا عرصہ آپ ایسوسیٹڈ رہے ان چینل کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکا, کیونکہ میری 3 مہینے کی انٹرنشپ تھی. پھر 3 مہینے سے پہلے مجھے انہوں نے جاب آفر کر دی, میری جاب ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر میں کیونکہ باہر چلا گیا ان کے سیٹ اپ میں, تو وہاں پہ میرا اپینڈکس آپریٹ ہو گیا. اوہ. تو اب کیونکہ وہ ان کا آفس UAE میں تھا, تو UAE میں وہاں پر جو مجھے سیلری وہ دیتے تھے, وہ میں تو مطلب کہ یہاں سے بڑے مطلب عیاشی والی زندگی گزار رہا تھا نا. عیاشی سے مراد کہ گھر میں مجھے سب کچھ ملتا تھا. مجھے تو باہر پیسے سیونگ کا یا پیسے بچانے کا کوئی طریقہ کار نہیں پتا تھا. میں تو لانڈری بھی میری باہر سے تھی, میرا کھانا پینا بھی باہر سے تھا, رہائش میں نے ایک ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ اس وقت کرایہ بہت زیادہ تھا, آج لوگ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ پیسے میں وہیں پہ خرچ کر دیتا. لیکن جب اپینڈکس آپریٹ ہو گیا تو میں نے کہا یار اب میں اس حالت میں کیوں, میں کیسے یہاں پہ سروائیو کروں گا. میں نے فلائٹ پکڑی, میں پاکستان آ گیا. اوکے. تو ان کو کہا جی میں میڈیکل پہ تھا, ویسے مجھے میڈیکل دیا ہوا تھا, لیکن وہ میڈیکل کے بعد میں نے آفس جوائن کرنا تھا. جب مجھے واپس میں ٹھیک ہوا, انہوں نے کہا جی آپ واپس جائیں. میں کہا جی میں نہیں جا سکتا, کیونکہ میں جو پیسے لیتا ہوں آپ سے, یا جو میری آپ نے سیلری فکس کی ہے, وہ میرے اخراجات وہیں پر ہو جاتے ہیں, مجھے وہاں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ویسے گھومنے کے لیے ٹھیک ہے, اگر مجھے آپ مہینے میں ایک دفعہ بجائیں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ بجائیں, میں جا کے 10 دن گزار کے واپس آ جاؤں گا, لیکن نوکری ادھر نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں وہ معاملات تھے, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی یا باہر وقت گزارا نہیں تھا. ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے گھر پہ ملتی رہی, معاملات چلتے رہے.
تو پھر میں نے فیصلہ واپسی کا نہیں کیا, پھر میں ریزائن کرنا بہتر, ان کا جی پھر آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا, میں ریزائن کر دیا. چلیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو ایک ایکسپیرینس آپ بیسیکلی وہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو وہ تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ میں نے اگر کچھ سیکھا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, جی میں نے اگر کچھ سیکھا ہے اس انڈسٹری کے حوالے سے تو کہ مطلب میڈیا کے اندر, کیونکہ پاکستان میں میڈیا آج بھی ایک آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس میں ہے, یہ بن رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں وہاں پر چیزیں بہت میچیور ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ ابھی اس جگہ سے گزر رہا ہے کہ اس نے ابھی بننا ہے اور اس کو فلٹر ہونا ہے, ابھی بھی اس سٹیج پر ہے. تو میں نے اس وقت جو کچھ سیکھا کہ باہر کیسی چیزیں ڈیل کرتی ہیں, مطلب وہ میرے 3 مہینے جو تھے نا, شروع کے 3 مہینے وہ میری زندگی کا حاصل تھا. اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ پھر اسی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کام کیا, ادھر کیا, لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوئے. میرا لوگ کہتے ہیں کہ میرا کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے. میرا کنیکشن کیوں اسٹرانگ ہے؟ میرا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہے, میرا کنیکشن بغیر کسی غرض کے ہے. میرا کنیکشن لوگوں کے ساتھ اگر ہے تو وہ گیو اینڈ ٹیک والی اس پہ نہیں ہے, وہ لین دین والے معاملے پہ نہیں ہے. وہ بہت صاف سا ہے کہ اگر کسی سے آپ کا اچھا تعلق بن گیا ہے, کسی سے آپ کی اچھی بات چیت ہوگی, تو آپ اس کے ساتھ اسی لیول پہ چلیں گے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. اگر جب آپ کے مفادات آگے یا آپ کا لینا دینا آگے تو پھر وہ رشتے آپ کے کاروباری ہو جاتے ہیں, اس کو آپ آگے زیادہ عرصہ چلا نہیں سکتے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب کنیکشن اسٹیبلش ہو رہے تھے, جب لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہو رہا تھا. تو اس میل ملاپ کو وقت نے بڑھایا. وہ اللہ کا شکر ہے. انیشیل اسٹیج پہ آپ نے یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کر لی کہ مطلب پروفیشنل اور پرسنل چیزوں کو کیسے آپ نے ایک ڈسٹینس پہ رکھتے ہوئے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے. اچھا, پروفیشنلی ایک چیز بہت کلیئر تھی کہ مطلب پروفیشنلی اس لیے پروفیشنل ہونا پڑتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر کہ وہ آپ کی بھی تربیت ہے اور دوسرے کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کو ان معاملات کے حوالے سے علم ہے, اور آپ کل اگر کسی جگہ پہ جائیں گے, اگر میں کمانڈ کر رہا ہوں کسی جگہ پر, میں کسی جگہ پہ میں لیڈ کر رہا ہوں, تو مجھے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو میرا اپنا اسٹاف ہے, اس کے ساتھ پروفیشنل بہت سی جگہوں پہ اس لیے ہونا پڑتا ہے کہ یار کل اگر کسی اور جگہ پہ جائیں گے, ان کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ جس کے پاس کام کرنے گئے ہوں گے, جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوگا یا جو ان کو کمانڈ کر رہا ہوگا, وہ کہیں گے یار یہ جس کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں تھی, یہ جہاں سے آیا اس کو لوگوں نے بتایا نہیں ہے کہ پروفیشنلی چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور جو دوسری سائڈ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اداروں کے اندر بھی اور حالات نے ایسی پیدا کرتی ہیں کہ آپ کو بہت سی جگہوں پر غیر روایتی, میں اس لفظ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں, غیر روایتی طریقہ کار اپناتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ بائی دا بک ہی ساری چیزیں کریں گے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو پاتی, پھر آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت کچھ وہ میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم نے مجھے سکھایا, بتایا. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ایک جو ڈر کا نہ ہونا, مجھے کسی جگہ پہ کوئی خوف نہیں, بالکل بھی. اس لیے نہیں ہے کہ میری جاب چلی جائے گی, مجھے کوئی ڈرا دے گا, مجھے کوئی معاملات میرے خراب کر دے گا, کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی سے لے کے نہیں آیا ہوں. میں نے ہر چیز خود اپنی محنت کی بلبوتے پہ بنائی ہے. میرے پاس میرے والد صاحب کا دیا ہوا صرف وہ تعلیمی معاملات ہیں, وہ ان کی پرورش ہے, اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہی میں آپ کو دے سکتا تھا اپنی سیلری کے اندر, وہ میں نے آپ کو دے دیا, اب اس کے بعد اپنی لائف کو آپ نے خود بنانا ہے. تو جب میں اس وقت بنا سکتا تھا, میں آج بنا سکتا ہوں, میں کل بھی بنا سکتا ہوں. یہ میرا بلیو ہے کہ مجھے اس چیز سے نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی پریشان کر سکتا ہے کہ یار آج یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے بہت بڑی بڑی پوزیشنس کو, بہت بڑے بڑے معاملات کو مطلب کہ نکال دیا کہ یار نہیں, اگر یہاں پہ کچھ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے میری ساکھ کو یا میرے خاندان کو کچھ معاملات ہوں گے, میرے والد صاحب اس سے پریشان ہوں گے, تو مجھے نہیں کرنی چاہیے, مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ ابو آل سیلف رسپیکٹ اگر آپ کی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ عزت کہتے ہیں نا, عزت کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے. میں عماد گل کی عزت کروں گا تو ان ریٹرن عماد گل میری عزت کرے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں عماد گل کی عزت کروں گا اور میں اسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ عماد گل بھی میری عزت کرے گا, یہ ضروری نہیں ہے. 100 میں سے 50 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو عزت کے بدلے عزت دیں گے, 50 ایسے ہوں گے جو شاید اس کو سمجھ نہ پائے ہوں گے, 50 ایسے ہوں گے جو شاید وہ اس لیول پہ سوچتے نہیں ہوں گے, وہ آپ کو نہیں دے پائیں گے. لیکن یہ ضروری پہلی شرط یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی عزت لینی ہے تو اس کو عزت دینی ہے. اب اس کے ریٹرن میں آپ اس سے ایکسپیکٹ مت کریں گے یار یہ میں نے اس کو دی تھی مجھے بھی دے گا, نہیں, بالکل ایسا آپ نے دینی ہے, آپ نے دینی ہے, باقی اس کی مرضی وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا.
نہیں وہ obviously وہ تو پھر اگلے بندے کے بھی کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیجیے مینرز ہو گئے یا جو بھی اس کی فیملی کی تربیت ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ بندہ کسی کی اس وجہ سے بھی رسپیکٹ کرے کہ جی ہاں فلاں بندہ اس تو بہت اچھی کسی ڈیزگنیشن پہ ہے, یا پھر ایک آپ بیسیکلی جو دوسرے آپ ایک کہہ لیجیے جینون جس کو رسپیکٹ کہتے ہیں, وہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کی گھر کی تربیت ایک اس طرح کی آپ کی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بیسیکلی انسان کو ویلیو کرنا کیا ہے اور انسان کو کیسے آپ نے وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنس دینی ہے, تو دیٹ از میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک ویلیویبل چیز ہے. میں گھر کی تربیت سے بھی نکلتا ہوں تھوڑا. دیکھو گھر سے کہتے ہیں نا اسکول بچہ جاتا ہے, جی اسکول تعلیم حاصل کرنے بچہ جب چھوٹا سا ہے, اگر وہ 3 سال کا 4 سال کی عمر میں وہ اسکول جاتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے اسکول نہیں جا رہا, وہ 5 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے اسکول نہیں جا رہا. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے, آپ نے واش روم جانا ہے, آپ نے فیس واش کرنا ہے, آپ نے تیت برش کرنا ہے, آپ نے یونیفارم پہننا ہے, آپ نے اس کی یونیفارم کے جو لوازمات ہیں سارے پورے کرنے ہیں, آپ نے شوز پہننے ہیں اور شوز پالش پہننے ہیں. پھر آپ نے اس ٹائم ایک جو مخصوص ٹائم ہے جو اسکول کا ٹائم سیٹ ہے 7 بجے کا 8 بجے کا, اس پہ آپ نے 10 منٹ پہلے اسکول پہنچنا ہے. یہ جب وہ پریکٹس 6 مہینے یا 1 سال کرتا ہے تو وہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے اس سے پہلے مجھے ڈسپلن جو ہے وہ ہونا ہے, یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. تو ماں باپ محنت کرتے ہیں, ہر ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر محنت کرتا ہے. ہمارے اوپر بھی اسکول بھیجنے کے لیے ساری پریکٹس ہوتی رہی, ہم بھی اپنے بچوں کے حوالے سے ایسے کرتے ہیں, ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے چیزوں کو سیکھنا ہے تو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ان کو. اگر آپ نے بندوں کو پرکھنا ہے تو آپ نے بندوں کے پاس جانا ہے, ان سے بات کرنی ہے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر, اچھے بھی بہت ہیں, برے بھی بہت ہیں, کسی میں اچھائی بہت زیادہ ہے, کسی میں برائی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ جب تک دنیا کو ایکسپلور نہیں کریں گے, جب تک آپ پریکٹیکل لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے, تو آپ کتابی باتوں سے یا میری بتائی ہوئی باتوں سے آپ وہ علم حاصل نہیں کر سکیں گے, وہ چیزیں نہیں سیکھ سکیں گے جو آپ خود کر کے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کنکلوژنز نہیں آپ لائف کے نکال سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ پریکٹیکل اپروچ نہیں لائف کے اندر یا اس پروسیس سے نہیں گزرتے, آپ اپنے حساب سے بھی کوئی کنکلوژن نہیں کریٹ کر سکتے یا نتیجہ جو ایک آپ کہہ لیجیے زندگی جینے کے لیے, چاہے وہ بچپنا ہے, چاہے وہ آپ کی ٹین ایج ہے, چاہے وہ آپ میچور ایج میں آ جاتے ہیں, آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے, آپ نے عملاً کچھ نہ کچھ خود سے کرنا ہے. تب آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا, ایک شخص مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا, میں کسی چیز کو جانتا نہیں ہوں, میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا, تو میں عماد گل کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا یا کیا سکھاؤں گا. جب میں نے ایک چیز پریکٹیکل کر کے اس کے اچھے اور برے اثرات دیکھ لیے ہیں کہ اچھے یہ ملیں گے اور برے یہ ملیں گے, تو پھر میں اپنے اس ایکسپیرینس سے عماد گل کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ عماد اس کے یہ اچھے اثرات ہو سکتے ہیں, اس کے برے ہو سکتے ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے آپ کے شاید اس سے مختلف ہو, آپ شاید اگر اس کا ایکسپیریمنٹ کریں تو شاید اس سے مختلف نتائج ملیں, لیکن میرے ایکسپیرینس پہ چیزیں ایکسپیرینس سے چلتی ہیں. جتنا ایکسپیرینس آپ کریں گے اتنی آپ کی لائف کے اندر جو ہے وہ چیزیں جانچنے کی جو ہے نا اہلیت اور صلاحیت بڑھ جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے, فضل ہے, کرم ہے, اتنی مہربانی میرے رب نے میرے پہ کی ہے کہ میں ہر طرح کے حالات کو دیکھا ہے, میں نے ہر طرح کے معاملات کو دیکھا ہے, میں نے بڑی سی بڑی پوزیشنز کو دیکھا ہے, میں نے بڑے سے بڑے افسران کو دیکھا ہے, میں نے بڑے سے بڑے ان کی ڈیلنگ کو دیکھا ہے, ان کی چیزوں کو ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. جب تک آپ ان میں گھسیں گے نہیں, جب تک آپ ان میں جائیں گے نہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے جتنے مرضی لیکچرز دیتا رہوں, میں بے شک یہاں پہ بیٹھ کے ایک کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دوں اور میں کہوں کہ اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے, لیکن نہیں آپ سیکھ سکتے. آپ کو جانا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے.